بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک دور دراز شہر میں زید نام کا ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا۔ زید نہایت ایماندار اور محنتی تھا، لیکن اس کی گزر بسر بہت مشکل سے ہوتی تھی۔ وہ روزانہ جنگل جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور انہیں بازار میں بیچ کر اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کھانا لاتا۔ ایک دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتے ہوئے اسے جھاڑیوں کے پیچھے ایک پرانی غار نظر آئی۔ زید تجسس کے مارے غار کے اندر چلا گیا۔ وہاں اندھیرا تھا، لیکن ایک کونے میں اسے پرانا مٹی کا اٹا ہوا چراغ دکھائی دیا۔ زید نے سوچا، اگر میں اسے صاف کر کر بازار میں بیچ دوں تو شاید چند دنوں کے راشن کا انتظام ہو جائے۔ زید نے جیسے ہی اپنے پرانے کپڑے سے چراغ کو رگڑا، اچانک پوری غار دھوئیں سے بھر گئی اور ایک بہت بڑا جن نمودار ہوا۔ زید خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ جن نے گرجدار آواز میں کہا، اے میرے آقا، حکم کیجیے، میں آپ کا غلام ہوں، جس نے اس چراغ کو جگایا، میں اس کی خواہش پوری کروں گا۔ زید نے ہمت جمع کی اور کہا، مجھے دولت نہیں چاہیے، بس میرے گاؤں میں ایک بڑا سا کنواں بنوا دو تاکہ عورتوں کو دور سے پانی نہ لانا پڑے۔ پلک جھپکتے ہی گاؤں کے بیچوں بیچ ایک ٹھنڈے پانی کا کنواں بن گیا۔ زید کی اس نیکی کی وجہ سے گاؤں والے اسے دعائیں دینے لگے۔ زید کی خوشحالی اور اس کے جادوئی چراغ کی خبر اڑتی ہوئی شہر کے لالچی بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے فوراً اپنے سپاہی بھیجے اور زید سے وہ چراغ چھین لیا۔ بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس نے جن سے ایک ایسی فرمائش کی جو پہلے کبھی کسی نے نہ کی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤں وہ فوراً خالص سونے میں بدل جائے۔ جن نے کہا، جو حکم میرے آقا، اور غائب ہو گیا۔ پہلے تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کرسی کو چھوا اور وہ سونے کی ہو گئی۔ اس نے دیوار کو ہاتھ لگایا، وہ چمکتے ہوئے سونے میں بدل گئی۔ لیکن جب شام ہوئی اور بادشاہ کو بھوک لگی تو اصلی مشکل شروع ہوئی۔ جیسے ہی اس نے کھانے کے لیے روٹی کا نوالا اٹھایا، اس کے ہاتھ لگتے ہی وہ سخت سونے کا ٹکڑا بن گیا۔ اس نے پینے کے لیے پانی کا گلاس اٹھایا تو پانی حلق میں جانے کی بجائے پگھلے ہوئے سونے میں بدل گیا، جسے پینا ناممکن تھا۔ بادشاہ بھوک پیاس سے تڑپ اٹھا، مگر وہ کچھ بھی کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ سونا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ وہ اپنی ہی دولت کا قیدی بن چکا ہے۔ زید، جو محل کے باہر موجود تھا، بادشاہ کی آہو پکار سن کر اندر بھاگا۔ بادشاہ نے روتے ہوئے زید سے معافی مانگی اور چراغ اسے واپس دے دیا۔ زید نے فوراً چراغ رگڑا اور کہا، اے جن، اس جادو کو ختم کر دو اور بادشاہ کو عام انسان بنا دو، اور اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے ایسی جگہ چھپا دو جہاں کوئی لالچی انسان اسے ڈھونڈ نہ سکے۔ جن نے جادو ختم کیا اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ بادشاہ نے اسی وقت خدا کا شکر ادا کیا اور ایک سادہ روٹی کا ٹکڑا ایسے کھایا جیسے وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہو۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے انصاف سے حکومت کی اور زید اپنی محنت کی کمائی سے خوش رہنے لگا۔ انسان کو اپنی ضرورت سے زیادہ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیجا لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اصلی دولت محنت اور سکون میں ہے۔